موضوع الدرس في صفات المؤمنين سورة الأعراف تفسير ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مومنین کی صفت کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ مومنون جو ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کے سننے کے بعد وہ ایک خصوصی فرحت محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب ان پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، زادتہم ایمانا، ان کی تصدیق اور ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے اللہ پر ہی وہ توکل و بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور سے امید نہیں کرتے. الذین یقیمون الصلاۃ، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی مومن ہیں جو سچے ہیں. بھی ان صفات والے صحیح ایمان والے مومن جو ہے وہ یہی ہیں. لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑے درجات و مراتب منازل ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، اگر ان سے کوئی سیئات ہوئی ہیں تو ان کے لیے بخشش ہے. ورزق کریم، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت رکھی ہے کہ اس سے زیادہ شان والا رزق جو ہے جنت سے زیادہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے قصہ انفال پڑھا، تو 3 لفظ ہیں اصل میں، انفال، فے، غنیمت، یہ 3 لفظ ہیں. انفال، فے، غنائم یا غنیمت جو بھی سمجھ لیں. تو بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ ایک ہے، یعنی ایک دوسرے پر ان کا اطلاق ہو جاتا ہے. لیکن بعض محققین نے فرمایا کہ نہیں، فرق ہے. انفال کا معنی تو ہوتا ہے زائد،
جیسے نفل آپ فرض پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نفل جو ہے گویا کہ وہ زیادہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نفل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امام نے کسی کے کارکردگی پر خوش ہو کر مغان غنیمت کے علاوہ اس کو زیادہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نفل ہے۔ اور فے جو ہے، فے بھی اصل میں تو وہی غنیمت ہے، لیکن فے اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کے حاصل ہو، یعنی لڑائی نہ ہو، قتال نہ ہو، لیکن دشمن شکست قبول کر لے اور اس کا مال غنیمت ہر چیز مسلمانوں کو مل جائے، یہ ہے فے۔ مما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ہوا، تم نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اور اسی طرح مغانم یا غنیمت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو جنگ کرنے کے بعد جو کافروں کا مال ہوگا، جمع ہوگا، وہ مال غنیمت ہوگا، اور ان کے جو نوجوان ہیں وہ غلام بنائے جائیں گے، اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ کنیز بن جائیں گی۔ اس کا بھی اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اصل میں تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اب اللہ نے حضور پاک کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں، اور اسی آیات کے ضمن میں جو آج کل بہت بڑا دشمنوں کی طرف سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ کرتے ہیں اور لوگوں کی لڑکیوں کو لے کے ان کو کنیزیں بنا لیتے ہیں، اور پھر قرآن نے ان کو یعنی کنیز رکھنے کی اجازت بھی دے دی ہے کہ ان کے لیے وہ حلال ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے نا کہ تمہارے لیے یا بیویاں ہیں یا ملک الیمین، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا تو اپنی بیویاں یا پھر وہ ملک الیمین۔ لیکن سمجھیں یہ بلا وجہ اسلام کے خلاف ایک طوفان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً ہماری کافروں سے جنگ ہوتی ہے، اللہ مسلمانوں کو فتح دے دی، ان کا مال بھی آیا، ان کی لڑکیاں بھی آئیں، لڑکے بھی آئے، تو اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ یعنی ان کو قتل کر دیں؟ اچھا کیوں قتل کرو؟ تو قید ہیں، تو ان کو قتل کر دینے کا کیا منشا ہے؟ اچھا ان کو قتل نہ کریں، ماں باپ تو ان کے قتل ہو گئے، شوہر قتل ہو گئے، ان کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں، وہاں جا کے کیا کریں؟ گناہ کرتی پھریں، کیوں زندگی کیسے گزاریں گی وہ؟ آپ سمجھائیں نا ہمیں، اعتراض کرنا تو آسان ہے، بھئی ہمیں قید میں لڑکے بھی ملے لڑکیاں بھی ملی، اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ ان کو قتل کر دیں تو بلا وجہ بے گناہ، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے جاؤ بھائی، تو آخر وہ دوسرے ملک میں جا کے کیا کریں گی؟ ان کے ماں باپ تو ہیں ہی نہیں، ان کے والدین قتل ہو گئے، ان کا اگر کوئی عورت شادی شدہ تھی شوہر قتل ہو گیا، تو اب اس کے علاوہ اس کے پاس کون سا راستہ ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی بسر کرے؟ اسلام نے تو احسان کیا کہ ان کو کچھ نہ کہو، مجاہدین میں تقسیم کر دو، مجاہد ان کو اپنے گھر میں رکھیں، ان کے لیے یہ حلال ہے، مملوکہ ہے، ملک الیمین ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کو آزاد کر کے مسلمان شادی کر، کیونکہ پہلے تو وہ مملوکہ ہے نا، کنیز کہلائے گی، جب شادی ہو جائے گی تو بیوی بن جائے گی۔
جیسے کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ خیبر میں قید ہو کے آئی. وہ ایک خیبر کے بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی اور ایک سردار کی بیوی تھی. وہ دونوں مارے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کی باندیوں کی تو وہ حضرت دحیۃ الکلبی کے حصے میں آئی. صحابہ حضور کی خدمت میں آئے. الحمدللہ یہ حدینہ ہے. انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بی بی صفیہ جو ہے نا یہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے اور خیبر کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور خیبر کے سردار کی بیوی ہے. مہربانی کریں آپ صحابی کو نہ دیں بلکہ اس کو اگر لینا ہے آپ خود لے لیں. ایک تو اس کی دل شکنی نہیں ہوگی کہ حضور نے مجھے کسی صحابی کو دے دیا اور دوسری ان کی عزت بھی تو رہ جائے گی نا بھی سردار کی بیٹی تھی تو اب اس سے حضور سے بڑا سردار کون ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے دحیہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی تمہارے حصے میں صفیہ آئی ہے, ایسا کرو کہ تم اور باندی لے لو اور وہ مجھے دے دو. کہا حضور میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, میرے نصیب میں وہ ضرور آئی ہے, میرے خیمے میں بھی وہ آ گئی لیکن میں نے تو ابھی تک اس کو دیکھا ہی نہیں ہے, آپ بالکل لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ کو لے لیا, آزاد کیا اور پھر اس کو زوجہ بنا کے امہات المؤمنین کا درجہ دیا. تو اسلام اب کنیز کی توہین کر رہا ہے یا عزت کر رہا ہے؟ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی کہ بی بی صفیہ بڑی خوش نصیب عورت ہے, شان والی عورت ہے کہ جب یہ حضور کی بیوی بنی نا تو جتنے اس کے رشتہ دار لڑکے لڑکیاں غلام تھے سب نے آزاد کر دیا. انہوں نے کہا بھی اب تو حضور سے اس کی رشتہ داری ہو گئی, ہم ان کو غلام کیسے بنائیں؟ تو اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم کے لوگ آزاد ہو گئے. اور بی بی صفیہ کے ساتھ ایک اور عجیب واقعہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے کنیز کو عزت دی ہے یا اس کی توہین کی ہے. ایک تو ہے نا اعتراض کرنا, اور اعتراض بھی وہ کرتے ہیں کہ اب آپ جا کے شام میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, فلسطین میں دیکھ لیں, جو کچھ وہ ظالم مسلمان عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جو کچھ مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ کے نوبہ اس کی باری پر اس کے گھر تشریف لے گئے. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ عورتوں کے اندر باری کا اللہ کا حکم ہے کہ 2 بیویاں ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, عدل کرو. کپڑے میں بھی, خرچے میں بھی, وقت میں بھی. ہاں ایک ہے محبت, وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں, کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے. یہی ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے عورتوں کے. کیا معنی ہے؟ ایک کے ساتھ محبت زیادہ ہے تو اس میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اچھا حضور کو اللہ نے اجازت دی تھی, آپ جس بی بی کے گھر میں بھی جائیں آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں, کوئی نوبہ نہیں, کوئی باری نہیں. لیکن اس اجازت کے باوجود بھی حضور انصاف فرماتے تھے, حالانکہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی. ترجی من تشاء منہن و توی من تشاء, لیکن حضرت بھائی عدل کروں گا.
اور عدل کرنے کے بعد حضور دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک وکیف اعدل فیما لا املک، کہ یا اللہ میں عدل تو کر رہا ہوں لیکن اس میں جو میرے ہاتھ میں ہے، جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں کیسے عدل کر سکتا ہوں کہ کسی بیوی سے محبت زیادہ ہو، وہ تو میں نہیں نکال سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بی بی صفیہ کے گھر میں، تو بی بی صفیہ رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا ماذا یبکی، کہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کہوں، بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ، چونکہ بی بی عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی نا، بھی خاندانی فخر تو ہوتا ہے، تفاخر تو ہوتا ہے، اور بی بی حفصہ جو ہے وہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، تو ان کو بڑائی تو تھی نا خاندانی بھی حد لحاظ سے، قرشیہ تھی، تو انہوں نے کہا حضور مجھے تو بی بی عائشہ اور حفصہ نے بہت تنگ کر دیا ہے، جب بھی مجھے دیکھتی ہیں کہتے ہیں بنت یہودی ہے، یہودی کی بیٹی ہے، دیکھو حضور کے گھر میں آ گئی، مجھے تانا دیتی ہیں۔ اب حضور میرا اس میں کیا گناہ ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں؟ حضور نے فرمایا صفیہ تمہیں بھی جواب دینا نہیں آتا؟ کہتے حضور وہ کہتی ہیں انا بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، وہ کہتی ہیں انا بنت عمر، میں عمر کی بیٹی ہوں، تم کیا ہوئے کہ یہودی کی بیٹی ہو؟ حضور نے فرمایا صفیہ تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا۔ اصل میں کیا جواب؟ نے کہا تم جب بات کریں نا، اگر وہ ایسا اعتراض کریں، کہو کیا کیا تم اپنا شان بناتی ہو، تم ابو بکر کی بیٹی ہو نا، یہ عمر کی بیٹی ہے، میں تو ایک نبی کی بیٹی ہوں، حضرت ہارون علیہ السلام کی، اور دوسرے نبی کی بیوی ہوں، میرا خاندان تو حضرت ہارون سے ہے، تو میں تو نبی کی بیٹی ہوں، اور اب میں حضور کی بیوی ہوں، تو میرے ساتھ تو دو نبیوں کا تعلق، تمہارے ساتھ تو ایک نبی کا تعلق ہے۔ اچھا ان کا پھر جو جھگڑا ہوا تو بی بی صفیہ نے تو جناب ماشاءاللہ بڑا چڑھ کے اور کھل کے جواب دیا۔ اب بی بی عائشہ بھی چپ اور بی بی حفصہ بھی چپ، کوئی جواب ہی نہیں بنتا نا، کیا جواب دے؟ حضور آئے دیکھا کہ دونوں رو رہی ہیں، حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے دین سکھانے کے لیے، بیویوں کو جھگڑا بھی سکھاتے ہیں آپ، یہ اس کی کیا طاقت تھی کہ وہ یہ جواب دے؟ یہ آپ کا جواب ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اسلام نے کنیزوں کو عزت دی ہے یا ذلیل کیا ہے؟ اسلام پہ اعتراض کرنے والے اگر ان کے اندر عقل سلیم ہے اور قلب سلیم ہے، خدا کے لیے انصاف کریں۔ ایک دفعہ بی بی صفیہ کو حضور پاک نے دیکھا تو یہاں پر اس کو ایک داغ تھا، جیسے کوئی زخم ہو نا، زخم چھٹ گیا لیکن داغ رہ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ صفیہ یہ کیا ہے، کیا داغ ہے، گر گئی، چوٹ لگی تجھے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اب آپ کا حکم ہے تو بتا دوں، میں پوچھ رہا ہوں تو میرا حکم ہی ہے نا۔ انہوں نے کہا اصل میں حضور بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاں سردار کی بیوی ہوں، ایک دن میرا خاوند آیا تو میں نے اس کو خواب سنایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ چاند اترا ہے میرے گھر میں، تو اس نے غصے میں آ کے مجھے تھپڑ مارا کہ اچھا تریدین الزواج مع محمد، تم حضور محمد مصطفیٰ سے شادی کرنا چاہتی ہو، چاند تو وہ ہے۔ دشمن بھی مانتے تھے، چاند کیا چیز ہے، یہ تو ایک بے حس
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتا ہے اور صحاح کے اندر موجود ہے، کہتا ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا، انا انظر الیہ و الی رسول اللہ، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، خدا کی قسم ہے چاند سے حضور کا چہرہ زیادہ منور تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابی ہریرہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جب ہم کبھی کبھی حضور خوش بیٹھے ہوتے اور آپ کے چہرے کو دیکھتے کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا حضور کے چہرے میں چاند اور سورج دوڑ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی چاند اور سورج کی میرے مدنی کے سامنے کیا حقیقت ہے، وہ تو ایک بے جان چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جن کے اندر کچھ نہیں، اور ان کا مآل تو جہنم ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک نے صحابہ سے پوچھا، چاند گرہن ہوا، حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اسلام لانے سے پہلے جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ یہ تھا اس زمانے میں کہ اما لحیات احد او لموت احد، یا تو آج کوئی بندہ مر گیا ہے کہ سورج بے نور ہو گیا، کوئی شخصیت ایسی تھی جس کی وجہ سے سورج بے نور ہو گیا، یا لحیات احد، یا آج کوئی ایسا شان والا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بے نور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، لا ينقصفان ولا يخسفان لموت احد ولا لحیات احد، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ان کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھ لو اتنے بڑے نورانی کرے میں نے بے نور کر دیے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان الشمس والقمر یکوران ویسودان ویلقیان فی نار جہنم، کہ قیامت والے دن اللہ سورج کو بھی چاند کو بھی بے نور کر دیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی کو قرآن نے بھی کہا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ تو اس لیے بہرحال سورج یا چاند کی کیا طاقت ہے کہ وہ میرے مدنی پاک کا مقابلہ کر سکیں، نہ جمال میں اور نہ کسی کمال میں۔ آج کل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو گرہن ہوتا ہے نا کہ زمین ان کے آگے آ جاتی ہے، چونکہ ان کے نزدیک زمین گھوم رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں زمین جو ہے کرہ ہے اور گھومتی ہے، اور گھومتے گھومتے جب ان کے آگے آ جاتی ہے تو جتنا حصہ آگے آتا ہے اتنا چاند یا سورج جو ہے وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ بے نور کون کرتا ہے؟ چلو ہم مان لیں، سائنسدانوں کی بات بھی مان لیں کہ زمین آگے آگی، تو زمین کو کس نے گھمایا؟ تو سیدھا کان پکڑو، یوں کیوں پکڑتے ہو بھئی؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اگر گھمایا تو کس نے گھمایا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں جو قوانین بنائے ہیں نا ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر اسلام نے ایک قانون بنا دیا کہ کسی آدمی سے اگر روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر بیٹھے تو غلام آزاد کرے، کسی آدمی نے زہار کیا ہے بیوی کو ماں کہہ بیٹھا ہے تو غلام آزاد کرے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غلام غلامی میں نہ رہے، آزاد ہو۔ ایک صحابی غصے میں آئے تو غلام کو تھپڑ مارے، غلام نے شکایت کی، حضور نے بلایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے نافرمانی کی تھی، فرمایا تم نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔
یہ بیچارہ غلام ہے تمہارے ہاتھ میں، اس لیے ان پہ ظلم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور اب اس کا میں کیسے گناہ معاف ہوگا؟ فرمایا آزاد کر دو اس کو، ایک تھپڑ مارنے سے آزاد۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات میں تقریباً 30 غلام خرید کر کے آزاد کر دیے کہ ان کے ساتھ غلامی کا لفظ نہ رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ابتداءً 7 غلاموں کو خریدا جن میں حضرت بلال بھی ہیں، اور سب کو آزاد کر دیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بلال تم آزاد ہو، چاہو تو حضور کی خدمت میں رہو۔ اس نے کہا حضور کی غلامی سے بڑھ کر بھی کوئی جگہ ہے؟ اور نے کہا میں تو حضور کی غلامی سے کہیں جاؤں گا ہی نہیں ادھر ادھر۔ اور بلال دیکھیں غلام ہے، حضرت صدیق نے خریدا ہے، خرید کر کے آزاد کیا ہے، لیکن ایک دفعہ کسی بات پر حضرت ابو بکر ناراض ہو گئے بلال سے، تو کہہ بیٹھے کہ یا ابن امۃ السودا، کیا کالی عورت کے بیٹے تم میرے سامنے بات کرتے ہو؟ حضرت بلال روتے ہوئے آئے حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میرا رنگ تو کالا ہے لیکن دل تو کالا نہیں۔ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ، اللہ اکبر۔ یہ قرآن و حدیث کی بات تو نہیں ہے، ایک عاشق کی بات ہے، ایک اللہ کے ولی کی بات ہے۔ اس نے ان سے جب کسی نے پوچھا کہ جنت میں پہلے کون جائے گا، انہوں نے کہا بلال جائے گا۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ سب سے پہلے تو حضور محمد مصطفیٰ فرمایا غلام آگے نہیں ہوتے سواری کو پکڑ کے چلنے والے ہیں، تو غلام پہلے داخل ہوتا ہے نا، سردار تو بعد میں آتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی عاشقانہ بات ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے جب حضور سے کہا تو حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر۔ حضرت ابو بکر آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر آج تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے نا میں دریا میں بھی ڈالوں تو کڑوا ہو جائے گا، بلال کو کہتے ہو کالی ماں کے بیٹے؟ حضرت عمر نے عرض کیا حضرت ابو بکر یا رسول اللہ میں کہہ تو بیٹھا ہوں، تو میں معافی مانگو بلال سے ورنہ رب ناراض ہو جائے گا۔ حضرت بلال سے ابو بکر معافی مانگ رہا ہے، افضل بعد رسول اللہ، حضور سے بعد سب سے افضل مخلوق میں ابو بکر ہے، وہ بلال غلام سے معافی مانگ رہا ہے۔ غلام کی توہین ہو رہی ہے کہ عظمت ہو رہی ہے؟ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ پھر زندگی میں نے کبھی بلال کو، بلال نے کہا سیدنا بلال، ہمیشہ ابو بکر کہتے ہیں صحیح۔ اب اسلام پہ اعتراض کرتے ہو کہ غلاموں کی ہو جی لونڈیاں بنا لیتے ہیں، ہو جی گھر میں رکھ لیتے ہیں، ہو جی چار چار رکھ لیتے ہیں۔ تم سینکڑوں کو قتل کرو، تم سینکڑوں کی بے حرمتی کرو، تم بے گناہوں میں کو جیل میں سڑوا دو، تو تم بڑے عادل ہو اور منصف ہو۔ اعتراض اسلام پہ ہوتا۔ اسلام جیسا نظام تو کائنات میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ تو اس لیے ہم نے پہلے انفال پڑھا تھا، اس میں صحابہ میں تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا کہ جو صحابہ حضور کے پہرے پہ تھے انہوں نے کہا مجھے دینا چاہیے، جو دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا تھا ہمیں دینا چاہیے، جن نے مال غنیمت جمع کیا انہوں نے کہا ہمیں دینا چاہیے۔ اس اختلاف پر اللہ کا حکم آیا تھا کہ کیا کر رہے ہو، واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو، آپس کے اندر اصلاح رکھو۔ اب اس کے فوراً بعد اللہ نے مومنوں کی صفت کا ذکر کیا ہے کہ میرے مدنی کے صحابہ تو ان صفتوں والے ہیں۔
وہ تو ایک اتفاقی بات ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں. اختلاف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں نبی تھے، ان کے درمیان میں بھی ہو گیا. تو اس لیے اب انشاءاللہ زندگی باقی تو درس باقی، مومنین کی صفتیں پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان صفتوں کے حامل مومن بنا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے